اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج میں پوری پاکستان کی غریب عوام کو، پوری عوام کو، پاک فوج کو، آل پاکستان مسلم لیگ کو کے رہنماؤں کو، پاک رینجرز کو، آئی ایس آئی کو، میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ ویڈیو جو میں بھیج رہا ہوں اپنی بھی اور سید پرویز مشرف کے نمبر 1 نمبر 2 اس کے بعد میں میری، اس کے بعد پھر اپنے جنرل مریر صاحب کی، یہ ضرور دیکھیے گا، بلکہ ایک دفعہ نہیں بار بار دیکھیے گا۔ اس کر کے بھیج رہا ہوں کہ تاکہ آپ اس کو سن کر اور اس پہ عمل کریں جو ہمارا قائد سید پرویز مشرف کر گیا۔ ایک ایک بات چن چن کے کہیے، جیسے کہ ایک مولانا صاحب نے ان سے کئی 2-4 سوال کیے، انہوں نے وہ جواب دیا بڑے ٹھنڈے آواز سے، ٹھنڈے انداز سے، میٹھی زبان سے اور بڑے پیار سے اور ہنس ہنس کے دیا، اور دیکھنے والے یکا بکا رہ گئے اور خوش ہوئے۔ اسی طریقے سے ہمیں سننا چاہیے کہ ہمارے جنرل پرویز مشرف صاحب نے اپنے دور میں کیا کیا کام کیے اور کس طرح کیے، تو وہ آپ کو پیغام دے گئے ہیں۔ کن کو؟ پورے پاکستان کے قوم کو اور غریب عوام کو۔ سنو میرے قائد نے کیا فرمایا ہے۔ آصف منیر صاحب حافظ قرآن ہیں، آپ کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، خدا کے لیے جو پاکستان نظام مصطفیٰ کے نام سے بنا ہے اس کو بچا لیجئے، اس کو بچا لیجئے۔ جو ظالم ایک دفعہ کھا کے چلے گئے، بلکہ ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ کھا کے چلے گئے، کہ آپ ان کو پھر دوبارہ سے لانا چاہتے ہیں؟ تو اگر ایک آدمی اگر آیا بھی ہے اور کام کیا اس نے اور اس کو کام کرنے نہیں دیا تو موقع تو اس کو دو، اس کو تو آپ ٹانگنے کے چکر میں ہو۔ بہرحال میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کام آپ ہی کے ادارے نے، کہ ایک جنرل نے، آپ ہی کے بھائی نے، جو ایک جنرل کی پوسٹ لینے کے بعد جو پاکستان میں 8 سال میں کام کیا، وہ 75 سال میں کام نہیں ہوا، لہذا وہ آپ ہی کا بھائی تھا، آپ ہی کے ادارے کا تھا، اور پاکستان کا ایک جالا تھا، پاکستان کی سوچ رکھتا تھا۔ اس نے وہ کام کر دکھایا کہ شاید میرا خیال ہے کہ اس جیسا لیڈر نہ آئے گا نہ پیدا ہوگا۔ بہرحال آتے رہے، جاتے رہے، کھاتے رہے، پھوٹتے رہے، مگر لوگ بار بار انہی کو لاتے رہے۔ ماشاءاللہ کیوں آتے رہی؟ یہ بھی ہمارے قائد نے جنرل پرویز مشرف نے کہا کہ کیوں یہ ماحول ہوتا رہا، کیوں کس طریقے سے ہوتا رہا۔ بہرحال انہوں نے شروع سے لے کے ایوب خان سے لے کے اب تک انہوں نے پوری اپنی باتوں پہ اپنی 8 سال کی حکومت میں اس نے واضح کیا اس بات کا، اور ان کا سبق وہ بتانا چاہ رہے ہیں اس ٹائم جو ہمارے آرمی چیف صاحب ہیں، حافظ قرآن جنرل آصف منیر صاحب کو۔ میرا بھی پیغام ہے، میرے قائد کا بھی پیغام ہے، خدا را آپ بھی اپنی آخرت سنبھالیں۔ ہمارا قائد پاکستان کا قائد شہید ہوا ہے، اس نے پاکستان کے خاطر، غریب عوام کے خاطر، پاکستان کو خوشحالی دینے کے خاطر اپنے آپ کو اس نے قربان کر دیا۔ وہ مسنڈے جو کہ ان کو اوپر الزام لگاتے رہے، غداری کا الزام لگایا اور طرح طرح کی ان کو تکلیفیں دیں، آج لندن میں بیٹھے ہوئے عیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے زندہ ان کے جسم میں کیڑا ڈالے۔ جو غریب کا پیسہ کھا کے باہر بھاگیں گے تو موت تو بعد میں آئے گی، قدرت یہیں دکھائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو میرا قوم سے یہ کہنے کا مقصد ہے کہ نعرہ مارا سب سے پہلے سید پرویز مشرف نے، سب سے پہلے پاکستان، اور پاکستان مسلم لیگ PML نے۔ تو اس ٹائم میں پھر دوبارہ سے یہ کہوں گا کہ ہماری پارٹی کے لوگ جو بھی ہیں
جو کام کر رہے ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں بڑھ چڑھ کر کام کریں، اپنے قائد کا نام روشن بلند کریں، کیونکہ وہ مرے نہیں ہیں، وہ اپنی آرام گاہ میں آرام سے زندگی گزار رہے ہیں۔ آج بھی ان کو اس پاکستان کی فکر ہے اور کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا کیا ہو رہا ہے، 4 گنا مہنگائی بڑھ گئی ہے، 4 گنا ہر چیز بڑھ گئی ہے، پٹرول اتنا بڑھ گیا ہے کہ ایک غریب آدمی جو ہے وہ ایک 300 روپے کا پٹرول نہیں ڈال سکتا، کہ آپ نہیں ڈال سکتا۔ ابھی حکومت نے IOB والے کے پینسل کے اندر 1500 بڑھا کے 10,000 کر دیے، بڑا تیر چلایا انہوں نے۔ جو 18 میں پیسے بڑھے تھے 8,500 روپے کے اوپر 500 روپے پڑتے ہیں، تو وہ انہوں نے 18 میں بڑھائے، 19، 20، 21، 22 4 سال کا پیسہ روک لیا۔ غریب عوام سمجھے گا شاید ہمیں اکٹھے ہو کے مل جائیں گے۔ تو بھائیو، 2 ماں باپ 10 بچے پالتا ہے اور 10 بچے 2 ماں باپ کو نہیں پال سکتے۔ اگر یہ پینشن ملتی ہے ان کا ایک سہارا ہے، سانس لینے کا سہارا ہے، تو وہ جو 24,000 روپے کھا گئے، 31 ارب پتہ ہے کتنے یہ میرے سوشل میڈیا بتاتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے، نہ لیتے ایسی حکومت پہ، ایسے لوگوں پہ جو کہ غریب بوڑھوں کا پیسہ بھی کھا جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو غرق کرے گا اور قبر میں تو کیڑے پڑے ہی پڑیں گے انشاءاللہ۔ جب زندہ ہوں گے، بیمار ہوں گے، ان کے جسم میں کیڑے پڑیں گے، یہ پیسہ ان کے کام نہیں آئے گا، نہ ان کے بال بچے کام آئیں گے، جو کیا ہے بھگتیں گے۔ تو آج بھی ہمارے قائد کی سوچ یہی ہے، اور آج بھی ان کی آرام گاہ میں ان کی سوچ یہی بھٹک رہی ہے کہ میرا پاکستان ہے۔ سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگانے والا میں، اور غریب عوام کو خوشحالی دینے والا میں، پاک فوج کا سر بلند کرنے والا میں، پاکستان کا سر بلند کرنے والا میں۔ اور اس ٹائم جو ان کے بعد آئے، انہوں نے آرمی چیف نے کیا کچھ نہیں کیا، کتنے ارب ڈالر لے کے باہر چلے گئے۔ کیا یہ مشرف صاحب نے نہیں کر سکتے تھے؟ ان کی سوچ پورے پاکستان کے لیے تھی۔ اور ایک اور لیڈر ہے جس کی پوری سوچ سندھ سے لے کے پورے پاکستان کی ہے، اس کو بھی آنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، غلطی ہوئی ہیں، لوگوں سے ہوتی ہیں، غلطی کرتے ہیں، غلطی ہوتی ہے، غلطی انسان اللہ معاف کر دیتا ہے، ہم تو پھر بھی ایک گناہ گار انسان ہے، معاف کرنا چاہیے۔ غلطی کرنے کے بعد جب آدمی آتا ہے تو وہ پھر دوبارہ غلطی نہیں کرتا ہے، پھونک کر پیر لگتا ہے۔ پچھلا کیا ہوا بھی جو لوگوں نے کیا ان کو سزا، اس کو بھی وہ دھونا چاہتا ہے، وہ دھوئے گا انشاءاللہ۔ بہرحال لوگ باغ زیادہ لیڈر بنتے ہیں، زیادہ پڑھے لکھے بنتے ہیں، بلا وجہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، سمجھتے ویسے کچھ نہیں۔ شہر کی طرف نہیں بھاگنا چاہیے، شہر کی طرف جو بھاگتا ہے وہ موت کی طرف بھاگتا ہے۔ اپنے بچوں کو سنبھالیں، اور جو حق بات ہے حق بات کہیں۔ اگر صبح کا بھولا ہوا شام کو کھلا جائے، اس کو بھولا ہوا نہیں کہا جاتا ہے، معاف کرنا چاہیے۔ اللہ رسول معاف کرنے سے لوگوں کے گناہ معاف کرتا ہے۔ میرا پھر کہنے کا مقصد یہی ہے کہ عاصم منیر صاحب خدا کے لیے ہمارے پاکستان کو بچا لیں۔ جس کا نعرہ لگایا ہے پر مشرف سب سے پہلے پاکستان، اس پاکستان کو بچا لیجئے، اس پاکستان کو بچا لیجئے۔ آپ ہی سربراہ ہیں دنیا میں، کچھ اپنی آخرت بنائیے، جیسا سید پر مشرف نے آج اپنی آخرت بنائی۔ آج وہ اپنی آخر آرام گاہ میں جا کے آرام کر رہے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے قائد سید پر مشرف کے تمام کبیرہ صغیرہ کے گناہ کو معاف کر کے ان کو جنت فردوس میں ایک اعلیٰ مقام وہ جنت میں ہیں اس ٹائم۔ کیوں کہ انہوں نے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کری، فوج کے ساتھ ناانصافی نہیں کری، لوگوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کری۔ ارے انہوں نے بلکہ وہ پیسہ بھی دیا جو کہ ظالم نواز شریف صاحب نے لوگوں سے پیسہ لیا۔ پیسہ لاؤ، ٹی وی بیچو، سونا بیچو، ملک سنوارو، کھا کے بھاگ گئے۔ وہ پیسہ بھی انہوں نے اپنے اکاؤنٹ سے نہیں، گورنمنٹ کے اکاؤنٹ سے پیسہ ایک کو بلا کے دیا۔ کہاں سے دیا؟ اس لیے دیا کہ انہوں نے بھیک نہیں مانگی، ان کی مدد، اور کہتے بھی ہیں وہ، سنیں اس کو،
تین تین دفعہ سنے اور ذہن میں بڑھائیں ان کی باتیں، تو کہتے ہیں میری مدد اللہ رسول نے کری۔ بالکل کرے گا، جو سچا آدمی ہوتا ہے اس کی مدد اللہ رسول کرتا ہے۔ لوگ تو انگلیاں اٹھاتے ہی ہیں، لوگ تو انگلیاں اٹھاتے ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم گناہ گار کی جگہ میں رہتے ہیں، ہمیں اپنے لیے بھی توبہ نہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے بھی کرے صغیرہ معاف کر کے ہمیں بھی جو ہے اپنے نیک بننے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں 5 وقت نماز باوقاری سے پڑھنے سے توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ اس ملک کو تو سنوار دے۔ بہرحال آپ سے منیر صاحب، آپ کو قوم کی نظریں آپ کی طرف ہے، حتیٰ کہ ہندوستان ہم پہ انگلیاں اٹھاتا ہے، اور بلکہ ابھی تو انہوں نے کہا کہ میں آرمی چیف صاحب کو بتانا چاہتا ہوں، آرمی چیف صاحب کو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں ہمارا ملک کیا کر رہا ہے، ہمارا ملک جس نے کہ آج تک پاکستان کو تسلیم نہیں کیا وہ ہمیں سمجھا رہا ہے، ہم پھر بھی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ خدا را اے اللہ، اے میرے مولا کریم، تو اپنے سچے طفیل سے، حضور کی برکت سے ہمارے جو حکمران ہیں اور ہمارے جو فوج کے ادارے ہیں، عاصم منیر صاحب ہیں، ISI ہے، رنجس ہے، اے اللہ ان کو نیک ہدایت عطا فرما اور پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کو ترقی دینے کے لیے ان کے لیے ایک سبب پیدا کر۔ اگر میری بات کسی کو بری لگی ہو معافی چاہتا ہوں، کیونکہ میں پاکستانی شہری ہوں، پاکستان سے محبت کرتا ہوں، اور میرا پاکستان کے لیے ایک جسم کا خون کا قطرہ حاضر ہے، پاکستان کے فوج کے لیے حاضر ہے، ISI کے لیے حاضر ہے، پاک رنج کے لیے حاضر ہے۔ میں ہر وقت تیار ہوں، اگر کوئی کہتا ہے کہ حسین صاحب آپ پاکستان کے لیے اپنی جان دے سکتے ہو، پہلی فرصت میں انشاءاللہ کلمہ پڑھوں گا، اپنی جان دینے کے تیار ہوں، بارے پاکستان کے لیے، سلامتی کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے، اور سب سے پہلے پاکستان کے لیے۔ اللہ حافظ۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو معافی چاہتا ہوں۔ میں آپ کا پورے پاکستان کا ایک چھوٹا سا ادنا سپاہی ہوں۔ پھر دوبارہ کہوں گا اے اللہ ہمارے ملک کو بچا لے۔ اللہ حافظ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔